अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दिन भर में आप खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ आपकी मेज़बान शहर बानो आबान। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे हम ईरान अमरीका जंग बंदी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों के हवाले से। तो आपको बताएंगे मशरिक़ वस्ता में लगी आग को बुझाने के लिए पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की ने एक बार फिर हमालिया जैसा बड़ा महाल संभाल लिया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ये तीनों इस्लामी ममालिक ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने और एतमाद साजी का एक ऐसा खसूसी पैकेज तैयार करने में मसरूफ़ हैं जिससे ट्रम्प के अल्टीमेटम में तौसी और फरीकैन की मुलाकात मुमकिन हो सके। अमरीकी मीडिया ये दावा भी कर रहा है कि 45 रोज़ा मुमकिन जंग बंदी पर बातचीत हो रही है, जो शायद इस तबाहकुन जंग के मुस्तकिल खात्मे का वाहिद और आखिरी मौका साबित हो। एक तरफ पाकिस्तान की सफारती कोशिशें जारी हैं तो दूसरी तरफ मैदान जंग दहक रहा है। ईरानी पासदाराने इनकलाब ने मुत्तहिदा अरब अमारात में अमरीकी और इसराइली अहदाफ को निशाना बनाते हुए 25 अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत का दावा किया, जबकि इसराइल अब ईरान की तवानाई की तनसीबात पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। ईरान ने भी दो टोक पैगाम दिया है कि जब तक जंगी नुकसानात का मुआवजा नहीं मिलता आबनाए हुर्मस की अहम तरीन गुज़रगाह नहीं खुलेगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने दुनिया को खबरदार किया है कि वो जौहरी प्लांट पर हमलों से होने वाला ताबकारी का अखराज न सिर्फ ईरान बल्कि पूरे खलीजी खित्ते से ज़िंदगी का नामो निशान मिटा सकते हैं। सदर ट्रम्प की ज़बान अब सफारती आदाब से आरी होकर खुली धमकियों पर उतर आई है। ट्रम्प ने वाज़े कर दिया कि अगर मंगल तक आबनाए हुर्मस ना खुली तो ईरान के पुल और बिजली घर तबाह कर दिए जाएंगे और पूरा मुल्क जहन्नुम बना दिया जाएगा। ट्रम्प के बयान पर मुतादिद अमरीकी माहिरीन ट्रम्प के इक़दामात को जंगी जराइम करार दे रहे हैं। अब जबकि ट्रम्प की 48 घंटे की मोहलत ख़त्म होने में चंद घंटे बाकी रह गए हैं तो ईरान अपने दिफा और हुकूक पर समझौता न करने की कसम खाए बैठा है। तो क्या सालसी करने वाले ममालिक पाकिस्तान, मिस्र, तुर्की और आलमी ताकतें इसराइल और अमेरिका के इस जनून को रोक कर खित्ते को एक एटमी और माहौलियाती क़यामत से बचा पाएंगी? इसी पर बात करेंगे। हमारे गेस्ट भी हमें ज्वाइन करेंगे। आपको बताएंगे कि ये सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक सूरत इख्तियार कर चुकी है, जिसमें हम देख रहे हैं कि ट्रम्प की जानिब से गालम गलोच और इस तरह की ज़बान इस्तेमाल की जा रही है जो कि गैर अखलाकी है। अगर हम एक प्रेसिडेंट यूएस के तौर पर उनको देखें तो ये बिल्कुल भी किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं कि आप एक दूसरे मुल्क के लीडरशिप के हवाले से इस तरह की ज़बान का इस्तेमाल करें। लगता तो कुछ यूँ है कि जैसे सूरत हाल जो है बौखलाहट की सूरत तक पहुँच चुकी है कि अब जो बौखलाहट ट्रम्प को थी, जिस फ्रस्ट्रेशन का वो शिकार हैं, जो सब कुछ वो कर रहे हैं, वो नज़र आ रहा है कि वाज़े तौर पर वो ट्वीट की सूरत में लोगों तक पहुंच रही है। और वो तमाम कवानीन, अगर हम बात करें इंसानी हकूक़ के कवानीन की, अगर हम बात करें जंगी कवानीन की, तो इन तमाम चीज़ों के ख़िलाफ़ वो खुल्लम खुल्ला धमकी देने पर उतर आए हैं। इससे पहले हमने देखा कि तमाम तर बातें जो हैं वो नेतन्याहू पर डालकर गज़ा के मामले पर सब कुछ किया गया, लेकिन अब ईरान मामले पर जो यूएस प्रेसिडेंट हैं वो वाज़े तौर पर बेनकाब हो चुके हैं। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है अफजल रज़ा साहब ने, ब्यूरो चीफ हैं ईरानी सरकारी न्यूज़ एजेंसी के। बहुत शुक्रिया आपका अफजल रज़ा साहब। अब ये जो हमने देखा कि ट्रम्प की जानिब से धमकी दी गई है ट्वीट में और गैर अखलाकी ज़बान का इस्तेमाल किया गया है, गालम गलोच पर उतर आए हैं, फ्रस्ट्रेशन इतनी ज़्यादा है कि उनसे रहा नहीं जा रहा। कैसा देखते हैं आप इसको? जो आगे से ईरान का मौक़िफ़ है और ईरान का जो जवाब है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर जो बाकी लोग हैं और बाकी जो दुनिया है वो भी इसकी लपेट में आएगी, कोई भी नहीं बचेगा। कैसा देखते हैं आप इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कुछ दिनों पहले ये अमेरिका के जो बदतहजीब सदर हैं वो ये धमकी दे रहा था कि ईरानी कौम को स्टोन एज में धकेल देंगे। तो आई थिंक वो उसी एज से बिलोंग करते हैं जो खुद डिजर्व करने वाली जो बात है और जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए, जो सबसे ज्यादा वो खुद को डिजर्व करते हैं, वो ऐसे अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। ये कोई सरप्राइज बात नहीं है ईरानी कौम या इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए। जिस तहजीब और जिस सिविलाइजेशन की बात कर रहे थे अमेरिकी लीडर्स, वो उनकी अपनी जो थिंकिंग है या उनकी तरबियत है वो इसकी अक्कासी करती है। वी डोंट केयर अबाउट दैट। यानी ईरानी लीडरशिप इसके जवाब दिए बगैर वो अपने डिटर्मिनेशन और स्टैंड्स पर कायम है जो कि उन्होंने वार्न किया है। और आज भी इस वार्निंग के साथ इजराइल और अमरीकी अहदाफ को मजीद निशाना बनाया गया है। और ये जो 48 आवर्स जो अल्टीमेटम ट्रम्प साहब ने दे रखे हैं, तो उससे पहले ही मुसल्लह अफवाज ने उनको ये इत्मीनान दिया है कि आपके अल्टीमेटम, सो कॉल्ड अल्टीमेटम ख़त्म होने से पहले ही एक प्रिएम्प्टिव कार्रवाई आपके ऊपर हो जाएगी, ताकि इनको एक बात
پھر ثابت ہو جائے کہ ایرانی جو مسلح افواج یا قوم ہے وہ کبھی بھی اپنے اوپر جارحیت کا انتظار نہیں کر سکتی. وہ دشمن کو مزید پیچھے دھکیلنے کے لیے اپنی کارروائیوں کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے. تو آئی تھنک اٹس اپ ٹو دی انٹرنیشنل کمیونٹی اور ریجن میں جو ممالک ہیں جو حکمران ہیں ان کو یہ بات اس کا ادراک کرنا پڑے گا ان کو کہ امریکہ جو کہ امریکی صدر جو نتن یاہو کے ہاتھوں گرفتار ہے اس کی جو کانسپرنسی ہے اسی ایک جڑ ہے اس تمام سچویشن کی. وہ اس میں پھنسے ہوئے اس دلدل میں تو وہ کسی بھی طرح کوئی فیس سیونگ یا کوئی آف ریمپ کی تلاش میں ہیں تاکہ اس دلدل سے نکل آ جائیں. ٹھیک. اچھا افضل رضا صاحب، ہم نے دیکھا کہ 45 روزہ ممکنہ جنگ بندی کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے. یہ خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، شاید ایران اور امریکہ کے اور پاکستان کی جانب سے بھی دوبارہ سے ایک اہم کردار ادا کیا جا رہا ہے. 45 روزہ سیز فائر کی باتیں کی جا رہی ہیں یو ایس کی جانب سے، جبکہ ایران کہہ رہا ہے کہ مستقل سیز فائر ہوگا تو ہی ہم اس جنگ کو ختم کریں گے. تو پاکستان کے حوالے سے یہ خبر آئی ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہیں گزشتہ رات امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اور جو خصوصی ایلچی ہیں اسٹیو وٹکاف اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے ساتھ رابطوں میں رہے ہیں، اور خبریں یہ گردش کر رہی ہیں کہ غالباً ایسا ہو سکتا ہے کہ مذاکرات جو ہیں وہ ہو جائیں. تو حقیقت کیا ہے اس سب میں؟ دیکھیے میں اتنے حد تک بتا سکتا ہوں کہ ایرانی جو ترجمان دفتر خارجہ اسماعیل بقائی صاحب نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ پاکستان کی جانب سے جو میڈیشن کا سلسلے میں جو ایفرٹس ہو رہی تھی اس سلسلے میں ایک پرپوزل ان کو ریسیو ہوا ہے، اس کے اوپر کام ہو رہا ہے اور ڈیو ٹائم پہ ایرانی لیڈرشپ اس کا جواب دیں گی. دیکھیں سیز فائر اور مستقل جنگ کی بندش ایک میکسیمم ڈیمانڈ ہے ایرانی قوم اور حکومت کی کہ یہ ایک بار پھر ایسا نہ ہو کہ سیز فائر کے پریٹیکس میں پھر مذاکرات کے پریٹیکس میں دشمن اپنی ری کنونس یا ری ایمرجنگ میں لگے رہیں اور دوبارہ مذاکرات ہونے کے بعد ایک بار پھر ایران کے اوپر جارحیت ہو. اس بات پہ انشور کیا جانا چاہیے میڈیشن جو فریق ہے خصوصاً حکومت پاکستان جس پرپوزل پہ وہ کام کر رہی ہیں یا سجسٹڈ ہیں اس پر ایسے کوئی موقف اپنایا جائے، ایسی کوئی ضمانتیں ملنی چاہیے. اگر ایران نے اپنی کنڈیشن، میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی بھی ایسی مستقل جنگ بندی ایران کی کنڈیشن کے مطابق ہونی چاہیے. آئی ڈونٹ تھنک ایران اپنے سٹینڈ سے پیچھے ہٹیں گے. دیکھیں ایک دفعہ جاری طاقتوں کی جانب سے جنگ کی بندش ہو اور یہ گارنٹی ہو کہ دوبارہ ایسی جارحیت نہیں ہوں گی، ایران کے اوپر جنگ کا آغاز نہیں کیا جائے گا، پھر ایک ایسی انوائرمنٹ فراہم ہو جائے گی مزید اس کو فردر آگے لے جانے کے لیے. آپ جب سیز فائر کی بات کریں گے 45 ڈیز 30 ڈیز 15 ڈیز، لیکن اگر اس میں جاری قوتوں کو ٹائم مل جائے کہ وہ ٹائم بائی کریں، دوبارہ تیاری کر لیں، تو اس پہ پھر آگے آپ جا کے دوبارہ کوششیں خدا نخواستہ ناکام ہو جائیں گے. تو آئی تھنک پاکستان لیڈرشپ اس پر بہت ہی سنسیئرلی کام کر رہی ہے کہ ایسے کوئی ویکیوم کریٹ نہ ہو جارح قوتوں کی جانب سے. اور اس بات کو ضرور یاد رکھنی چاہیے ایران کی کنڈیشن، امریکی جو مطالبہ ہے، اس میں زمین آسمان کا فرق تو ہے ہی، لیکن یہ دنیا کو پتہ ہونے چاہیے جنگ کس نے آغاز کیا اور کس انڈیپینڈنٹ اور ایک سوورن کنٹری پر جارحیت کی گئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ہم نے دیکھا کہ آج جو ہے آیت اللہ علی مجتبیٰ علی خامنائی صاحب کے حوالے سے ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں نہیں، this is a AI generated video, it's not real. اوکے، یہی پوچھنے لگی تھی میں یہ ایسے AI generated ویڈیو ہے، اس میں کوئی ایویڈنس یا کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے، فی الحال نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. ہم نے اس کو اس صورت میں دیکھا کہ وہ جو ٹرمپ کی ٹویٹ تھی دھمکی امیز، اس کے جواب میں شاید یہ جواب آیا ہے ایران کی جانب سے، ایران کی لیڈرشپ کی جانب سے. تو یہ ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے ایسی کوئی پروپیگنڈا کرنے کے لیے ایران کی جانب سے، جس کا جواب ایران 28 فروری سے لے کے آج صبح تک دیا جا رہا ہے. اگر اس 48 آور الٹیمیٹم کا خاتمہ بھی ہو جائے، اس کے قریب ہی ایران جو ایکسپیکٹڈ ایگریشن ہے، جسے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ یہ بریجز کے ڈے ہوں گے، انرجی انفراسٹرکچر کے ڈے ہوں گے، تو آئی تھنک ایران اس کے لیے ویل پریپیئرڈ ہے
تو ایران کے ہر کوئی ٹیکنالوجی ایئر ڈیفنس میزائل کیپیبلٹی انٹیکٹ ہے، برعکس جس طرح دشمن کا دعویٰ ہے شروع دن سے ہی کہ ہم نے ان کے ایئر فورس نیوی لانچرز ختم کر دیے ہیں، تو انہی قوتوں کے بہت ہی قریب سمجھے جانے والے میڈیا ان کا اعتراف ہے کہ مسلسل جارحیت کے باوجود سویلین ٹارگٹس کو میں مزید اضافے کے باوجود ایران کی جو میزائل ٹھیک کیپیبلٹیز ہے وہ فلی انٹیکٹ ہے، وہ فلی کیپیبل ہے کہ کسی بھی ٹائم کسی بھی جگہ سے، ٹھیک چاہے خطے کے بدقسمت کچھ ممالک کی سرزمین سے ہو یا کہ محفوظہ علاقوں سے، اس کا جواب اسی ٹائم اور اسی لیول پہ دیا جائے گا۔ بالکل، عباس عراقچی نے بش شہر پلانٹ پر حملے کی صورت میں علاقائی خاتمے کے حوالے سے انتباہ دیا ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا ایرانی قیادت اسے محض دھمکی سمجھ رہی ہے یا واقعی دفاعی تیاریاں مکمل ہیں؟ لگ تو ایسے ہی رہا ہے کہ دفاعی دیکھیں تیاریاں مکمل ہیں۔ اور دوسرا ایک یہ جو ہم بات کرتے ہیں مذاکرات کی، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ صرف عباس عراقچی جو ہے نا وہ سامنے نظر آتے ہیں، جو باقی لوگ ہیں وہ مذاکرات کرنا نہیں چاہ رہے یا پھر ان کو فرنٹ فیس کے طور پر رکھا گیا؟ دیکھو، میں آپ کے سیکنڈ کویسچن کا جواب پہلے دیتا ہوں۔ ایران میں مذاکرات سے متعلق یا کسی بھی جنگ بندی سے متعلق تمام لیڈرشپ ایک پیج پر ہے۔ ٹھیک ہے، وہاں پہ پریزیڈنٹ گورنمنٹ کو لیڈ کر رہے ہیں اور سپریم لیڈر بھی ساتھ ساتھ ہے، تو کوئی بھی احکامات اس حوالے سے سپریم لیڈر اور سٹنگ پریزیڈنٹ گورنمنٹ کی طرف سے ہے، جس کو لیڈ فارم منسٹر سعید عباس عراقچی کر رہے ہیں۔ ایسی یہ ایک نیریٹو ہے جو ایک قوتیں ہیں جو چاہتے بھی نہیں ہے کہ میڈیشن ہو، چاہے وہ ممکن ہے ٹھیک خطے میں ہو یا کہ مین اسپوائلر اسرائیل، وہ چاہتے ہیں کہ ایسے نیریٹو ایرانی ٹھیک ہے، سوسائٹی میں بالکل ان کی نہ جانب سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ یہ لگے کہ ان کی جو آپس میں مینجمنٹ ہے ان کے بھی فیصلے سیم نہیں ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ بہت شکریہ افضل رضا صاحب، ہمارے سارے معاملے کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ ایک بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ پاکستان کی سلامتی پر حملہ آور ہونے والے فتنہ الخوارج اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف آپریشن غصب الحق پوری شدت کے ساتھ جاری ہے۔ وزیر اطلاعات عطا الرٹ کے مطابق سیکیورٹی فورسز کی ان کارروائیوں میں اب تک 796 دہشت گرد جہنم واصل ہو چکے ہیں، جبکہ 1000 سے زائد زخمی ہوئے۔ پاکستانی شاہینوں نے فضائی کارروائیوں میں دہشت گردوں کے 81 ٹھکانوں کو نیست و نابود کر دیا، جبکہ افغان سرحد پر 286 چوکیوں کو تباہ کر کے 44 اہم چوکیوں پر اپنا مکمل کنٹرول حاصل کیا۔ اسی پر بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے دفاعی تجزیہ کار ہیں ہمارے گیسٹ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب وقت دینے کے لیے۔ بریگیڈیئر صاحب، آپریشن کی کامیابی، آپریشن غصب الحق کے دوران 81 ٹھکانوں کی تباہی اور 44 چوکیوں پر قبضے کو آپ عسکری نقطہ نظر سے کتنی بڑی کامیابی سمجھتے ہیں؟ اور پاکستان کے پاس اب ایسے شواہد موجود ہیں کہ فتنہ الخوارج کو افغان سرزمین پر بھارت کی جانب سے براہ راست مالی اور تکنیکی معاونت حاصل ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ بالکل غزوہ الحق میں جو پاکستان نے کامیابیاں حاصل کی ہیں، خاص طور پہ جو ہم نے ایئر اسٹرائکس کی ہیں، جس میں ہم نے بیگرام پہ اور ان کے جتنے ٹیکنیکل سٹور سے ڈمپ سے وہ ہم نے اڑا دیے، ایمونیشن ڈمپ، پیٹرول ڈمپس۔ اس کے بعد جو ہم نے بیگرام میں ان کے تقریباً 100 سے زیادہ ان کے ڈرونز ہم نے تباہ کیے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان کے ہیلی کاپٹر، وہاں پر 50,000 کے قریب ان کی نئی امریکن ساختی رائفلیں پڑی تھیں، وہ ہم نے تباہ کی ہیں۔ نائٹ فن گوگلس تھیں، وہ تباہ کر دی۔ APCs اور ٹینکس ہم نے کوئی ان کے 200 کے قریب تباہ کیے ہیں۔ پھر ان کے آپ 750 کے قریب ان کے دہشت گرد مارے گئے ہیں، 800-900 ان کے ہم نے زخمی کیے ہیں۔ تو ان کی دیکھیں، ان کی کمر ٹوٹ چکی ہے، ان کو جس طریقے سے مار پڑی ہے۔ اور اب آپ دیکھ لیں کہ کافی حد تک ان کے جو اٹیک کرنے میں بھی کمی آ گئی ہے، کیونکہ بارڈر بھی سیل ہوا ہے، وہاں سے بھی نہیں آ سکتے ہیں۔ ایکا دکا جو آتے ہیں وہ آپ کے سامنے پھر سارے جہنم باد سے سیل ہو جاتے ہیں، اور اب ان میں اب سیکورٹی فورسز کا ان کا مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے یہ آپ کبھی جاتے ہیں عوامی اجتماع کے اوپر، کبھی شادی گھروں کے اوپر، کبھی سول کے اوپر جا کے خود کو بمبار کر دیتے ہیں تاکہ اپنی ریلیونس شو کرتے ہیں۔ سیکورٹی فورسز کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منی نے بارہا یہ بات کی کہ ہم ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے، ہم شہادت دینے کے لیے پوری ہماری مسلح پر تیار ہیں، ہم کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے۔ اس پر کر بھی 200-250 آپریشن پر ڈے انٹیلیجنس آپریشن کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ آپریشن پلس جو ایئر اسٹرائکس ہیں اس نے کمر توڑ کے رکھ دی۔ ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب، پاکستان کی سلامتی اور شہریوں کے تحفظ کے لیے مزید کون سی ایسی پالیسیز ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے، یا مزید آپریشنز کی تیاریاں یا فوری کرنے کی ضرورت ہے، لازم ہے یہ سب کچھ کرنا؟ دیکھیں، وہ تو ہم ہر وقت کر رہے ہیں اپنے عوام کی حفاظت کے لیے۔ دیکھیں، سیکورٹی فورسز
آر ریسپانسبل فار جان و مال کی حفاظت عوام کی، ان کے ٹیریٹوریل باؤنڈری کی، جغرافیکل باؤنڈری کی ذمہ داری پاکستان کی مسلح افواج کی، اینڈ وی نو آر ریسپانسبلٹی، اس میں کوئی کمی نہیں ہے. اور اسی وجہ سے آپ کے سامنے ہر وقت 200 آپریشن پر ڈے اٹس اے بگ تھنگ، اور اس کی وجہ سے ان کا بہت مورال ڈاؤن ہوا. پھر ان کو اکنامکلی بڑا لاس ہو رہا ہے. یہ جو ہم نے سارا بارڈر سیل کیا ہوا ہے، ان کو ہم گندم بھی دیتے تھے، چینی دیتے تھے، فرٹیلائزر دیتے تھے، پھر گوان ٹرانزٹ کے سامان کو دیتے تھے، ساری لاجسٹکس ان کے وہاں سے اسٹوڈنٹس آتے تھے پڑھنے، جو بیمار آ جاتے تھے ان کو ہم بڑا لک آؤٹ کرتے تھے. اب سب بند کیا ہوا ہے، بلکہ افغان جو ریفیوجیز ہیں انلیگل ان کو ہم واپس کر رہے ہیں. اس کے ساتھ جو اکنامیکلی جو چاہ باہر سے لے کے آ رہے ہیں ان کو بڑا ایکسپینسو پڑ رہا ہے وہاں سے لینے کے لیے. آگے سے پھر ناردرن الائنس جو ہے اس سے ان کے تعلقات اچھے نہیں، وہاں ان کو بڑے پرابلم ہوتی ہیں، وہاں بھی ان کو تکلیفات ہوتی ہیں. پھر ابھی آپ کے سامنے ایک نیشنل ریزسٹنس موومنٹ سٹارٹ ہو گئی ہے وہاں پر یوتھ کی. اس کے ساتھ جو ان کے سپرنٹر گروپ ہیں وہ ان کے خلاف کھڑے ہوئے. آج شاید ان کے ویسے بھی اقتدار کمزور ہوتا جا رہا ہے. تو مجھے امید ہے کہ کچھ عرصے کا دیکھیں گے یہ افغان عوام اور یہ سارے گروپ مل کے یہ ان کو یہاں سے ہٹائیں گے، اور پھر وہاں پر پراپر جمہوری حکومت آئے گی عوام کی مرضی. بالکل ٹھیک ہے. بریگیڈیئر صاحب، بھارت اور دہشت گردوں کے اس خطرناک گٹھ جوڑ کو دیکھتے ہوئے کیا سمجھتے ہیں عالمی طاقتوں کی خاموشی کتنا بڑا خطرہ ہے عوام کے لیے؟ آئی تھنک جو پاکستان کا کردار ہے، ہم نے مارکا کے بعد جس طریقے سے ہمیں ایک پذیرائی ملی ہے، ہمارا دنیا میں نام روشن ہوا ہے. فیلڈ مارشل عاصم منی نے جس طریقے سے پروفیشنل طریقے سے اپنی فوج کو شکست پاش دی ہے، منہ کالا کیا ہے، انڈیا کو دنیا میں آئسولیٹ کر دیا ہے، پاکستان ریجنل اسٹیبلائزر بن گیا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ہر وقت ہمارے فیلڈ مارشل کی تعریف کرتے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں کہ ویری ہی از اے گڈ گائے، آئی لائک ہم، ہی از اے فائٹر. ابھی بھی آپ 3-4 دن پہلے ان کی بہت دیر ہمارے فیلڈ سے بات ہوئی ہے. ان چیزوں کو دیکھیں تو پاکستان کی اہمیت بہت بڑھ گئی ہے، اور جو بھی ہم سازش کے کردار ادا کر رہے ہیں یہ اس دنیا کا فوکس پاکستان کی طرف ہے ہر ایک. اور یہ انڈیا کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں، وہ شف ماتم بچھا ہوا ہے. اس لیے ان کے جس شنکر جو فارن منسٹر آپ دیکھیں وہ کتنی غیر سفارتی زبان استعمال کریں، وہ فرسٹریشن ہے ان کو. تو اس لیے ہم شور کہ پاکستان کے نقطہ کو سمجھیں گے. پاکستان کو یہی بتا رہا ہے کہ جی جو آپ ویپن ایمونیشن چھوڑ کے گئے ہیں اس کے بعد ان کو ہر مہینے ہر ہفتے آپ ان کو فائنینشیل سپورٹ دے رہے ہیں. یو شوڈ اسٹاپ اٹ. یہ سارا پیسہ عوام کو نہیں لگ رہا، یہ سارا پیسہ ان کی پاکٹوں میں جا رہا ہے. 14-15 کروڑ ٹولہ جمع بیٹھا جو انلیگل ہے، انلیجیٹیمیٹ ہے، پولیٹیکل انکلوسیو نہیں ہے، ایتھنک بیلنس نہیں ہے. یہاں پر تمام قومیتوں کی ہونی چاہیے، جس میں ازبکس ہیں، تاجکس ہیں، ہزارز ہیں، پشتونز ہیں، سب کو مل کے حکومت کریں گے تو یہاں پر پراپر ریٹ آف سر گورنمنٹ بار قائم بار ہوگا. تنبیہ کرنے کے باوجود اگر افغان سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف اگر استعمال ہوتی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کے پاس مزید سخت پالیسی استعمال کرے گا، اور مزید ہم دیکھتے ہیں کہ پھر اس پر سختیاں سامنے آئیں گی؟ دیکھیں بات یہ کہ امریکہ انڈیا کو جو مار پڑی ہے مار کے حق میں، وہ ان کو جو ہے نا یہ ہضم نہیں ہو رہی مار شکست. اس لیے اب ان کو پراکسیز کو ہندوستان خارج ان کو فنڈنگ بھی کر رہے ہیں، ان کو وہ اسلحہ بھی دے رہے ہیں، ویپن بھی دیتے ہیں کچھ، جو ہم نے ان کو بہت نقصان پہنچایا. ڈرون سارے ہم نے اڑا کے رکھ دیے. تو اس وجہ سے اب ان کی کافی کمر ٹوٹ چکی ہے، اور ان کا جتنی انڈیا کی انویسٹمنٹ تھی وہ ہم نے بہت ضائع کی. جو ویپن ایمونیشن میں کر رہے تھے ہم سارے تباہ کر کے رکھ دیے ہیں. اس کے ساتھ پاکستان ظاہر ایک ساتھ دیکھیں جب ہم تو پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو سمجھ آ جائے، ہم افغان عوام کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے. لیکن اگر اس کے بعد اگر چائنا ہے، بالکل ایسے ایران ہی ہے ہے، سر. جو اگر ہم اپنی سرحدوں کی بات کریں تو ایک طرف افغانستان کے ساتھ ہمارے معاملات جو ہیں وہ کشیدہ ہیں، بھارت کے ساتھ پہلے ہی ٹھیک نہیں ہیں، ایسی صورت میں ایران کے معاملات بھی ہم دیکھ رہے ہیں. تو پاکستان کی سرحدوں میں کتنا پریشر ہے اس وقت؟ دیکھیں جو بھی پریشر ہے، ہماری مسلح افواج آر کیپیبل آف لوکنگ آفٹر دا ٹیریٹوریل اینڈ جغرافیکل باؤنڈریز آف پاکستان. اس پہ بالکل کوئی کمپرومائز نہیں. دا ورلڈ نوز. ہم نے یہ مارکے حق میں دکھا دیا کہ ہم جی ہاں. کتنے پروفیشنل ہیں، اور پوری قوم ساتھ کھڑی ہے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ساتھ. اور اسی طریقے سے ہم نے یہ افغانستان کو بتا دیا کہ جی ہم اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، نہ بھی ہارڈ اسٹیٹ. اور ہم اپنے عوام کی جان و مال کی حفاظت کے لیے اگر آپ بار بار کراس بارڈر ٹیررزم نہیں رکتے تو ہم آپ کے گھر میں گھس کے آپ کو مارے گا. تو ہم ان کو مار رہے ہیں.
बिल्कुल, हम और किसी ईरान के सूरत भी हालात बेहतर कॉम्प्रोमाइज़ होंगे नहीं नहीं करेंगे। सर। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, इस सारे मामले का गुफ्तगू कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की इसराइल नवाज पॉलिसी के पीछे छुपे घिनौने हक़ाइक़ ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। अमेरिकी जरीदा न्यूयॉर्क टाइम्स और अमेरिकी के महकमा इंसाफ की तहकीकात के मुताबिक भारत का इसराइल की जानिब स्ट्रेटेजिक झुकाव किसी कौमी मफाद का नतीजा नहीं है, बल्कि आलमी सतह पर बदनाम ज़माना मुजरिम जेफरी एप्स्टीन के बने हुए एक करप्ट नेटवर्क का मरहूने मिन्नत था। इंकशाफ हुआ है कि एप्स्टीन ही वो किरदार था जो मोदी हुकूमत को इसराइल से $2 अरब के असलहे और इंटेलिजेंस खरीदारी के मशवरे देता रहा, कि वाइट हाउस में रसाई हासिल करवाता रहा, हिमायत हासिल रही सारी सूरत हाल में। इस पूरे खेल में भारतीय अरबपति अनिल अंबानी का नाम भी एक कलीदी मोहरे के तौर पर सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जेफरी एप्स्टीन ने अपने असर रसूख का इस्तेमाल करते हुए अनिल अंबानी का जो है उसको अमरीकी इक़्तिदार के अंदर लेकर आना, इवानो और जेरेड कुशनर से मुलाकात करवाना, यही वो पस मंज़र था जिसमें 2016 का मुतनाज़िर राफाल तैयारा मुआहिदा और 2017 के इसराइली दिफाई सौदे तय पाए थे। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है, हमारे गेस्ट हैं चेयरमैन तहरीक जवानाने पाकिस्तान अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल्ला हमीद गुल साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। न्यूयॉर्क टाइम के जो इंकशाफात हैं कितने ख़तरनाक हैं, हम तो पहले से ही जानते हैं कि मोदी जो है वो कितना इंसानियत से गिरा हुआ शख्स है, और अब जेफरी एप्स्टीन के साथ इसके इतने करीबी ताल्लुकात नज़र आ गए हैं। अनिल अंबानी का जो है वो ताल्लुक जो वाज़ेह तौर पर नज़र आया है कि वो सारा उस एक घिनौने मुजरिम के साथ जुड़ा हुआ है जो कि इंसानियत से जिसका कोई ताल्लुक नहीं था। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो आपकी आवाज़ में बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन है, लेकिन बहरहाल है आपके सवाल जो समझ पाया हूँ मैं उसका जवाब दे दूँ। जी देखें, जहाँ तक ताल्लुक है एप्स्टीन फाइल का, एप्स्टीन फाइल एक नया पेंडोरा बॉक्स है और ये पूरी दुनिया के लिए एक मुसीबत बन के खड़ा हो गया है। और हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ममालिक के सदूर और उनके सरबराहान वो इस एप्स्टीन फाइल के घिनौने कारोबार के अंदर मुलविस पाए गए हैं। एक इंसान है, जब अल्लाह ताला उसके ऊपर रहम करता है, उसको किसी बड़े मुकाम पे पहुंचाता है, तो फिर उसको अपनी जो इस किस्म की हरकत हैं उससे इज्तनाब करना चाहिए। लेकिन लगता यह है कि एप्स्टीन फाइल के हवाले से अगर देखा जाए तो जिस तरीके से जो उसके मरकजी किरदार नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो इस इंतहाई इंसानी जो इंसानियत सोच जो जराइम हैं उनके अंदर वो मुलविस हैं। मासूम बच्चियों की इज्जतों को तार तार करना, और वो भी अपने मुल्कों के सरबराहान की जानिब से, ये अफसोसनाक बात है। अब इसके जो एप्स्टीन फाइल के अंदर बताया जा रहा है कि कैसे अंबानी ने अपनी एम्पायर बनाई और फिर उसको मुश्किलात का सामना हुआ, और अब $45 अरब से $1.7 अरब के ऊपर उसके असासों का आ जाना और मजीद गुनाहों के ऊपर उकसाना और फिर ब्लैकमेल होना और फिर $2 बिलियन के मुआहदात करके इजराइल जैसे मुल्क के साथ जो इंसानियत सोज मजालिम के अंदर गजा के अंदर मुलविस है और मुसलमानों की नस्ल कशी कर रहा है। ये तमाम वो बातें हैं जो ये वाज़ेह सबूत दे रही हैं कि भारत इस मकरूह धंधे के अंदर बराह रास्त मुलविस है। बिल्कुल। और भारत ये जो सारा काम कर रहा है, इसके पीछे वजूहात क्या हैं ये जानना बड़ा जरूरी है। भारत की सरकार मुश्किलात का शिकार है, भारत को पैसों का मसला है और भारत अपने आप को ताकतवर बनाना चाह रहा है, एक दुनिया के अंदर एक चौथी सुपर पावर के तौर पर अपने आप को वो मनवाना चाह रहा था। ये अलहदा बात है कि पाकिस्तान के हाथों जिल्लत आमेर शिकस्त के बाद उसका ये ख्वाब तो चिकनाचूर हो गया, और जो साउथ ईस्ट एशिया के अंदर वो एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर जाना पहचाना जा रहा था, वो भी मामला खत्म हो गया। अगर आप अंबानी के हवाले से ही देख लें या टाटा या बिरला के हवाले से देख लें तो ये पता चलता है कि ये वो तमाम लोग हैं जिन्होंने भारत के मीडिया के ऊपर मुकम्मल कंट्रोल हासिल किया है, और तमाम जो चैनल्स हैं मेन स्ट्रीम के वो इनके ज़ेर असर हैं। जब जिसके ऊपर ये हुकूमत का बयानिया बेचते हैं और उसके बदले में हुकूमत से करोड़ अरब डॉलर कमाते हैं, और साथ ही साथ भारत की जो अवाम है
उन पर जुल्म ढाते हैं। अब आप देख लीजिए कि जिस तरीके से किसानों के हवाले से काम हुआ और आपने देखा कि पूरे बिल्कुल। भारत के किसान खड़े हो गए और तकरीबन ऑलमोस्ट 950 लोगों को वहां मार दिया गया किसानों की मूवमेंट के अंदर। तो ये इस बात की गमादी है कि वो क्यों बाहर निकले थे। वो बिल्कुल यही ऐसा कह ही। रहे थे कि ये तमाम जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, ये कारोबारी शख्सियात हैं, ये भारत के किसानों का इस्तेहसाल कर रही हैं और यही वजह है कि तकरीबन 21 से 22 खुदकुशियां रोजाना की तादाद पे भारत के किसान कर रहे हैं और ये नंबर बढ़ता चला जा रहा है, जिससे वाज़ेह नजर आ रहा है कि एप्स्टीन फाइल के अंदर जो ये जितने मकरूह चेहरे हैं वो अब उनको मेरे ख्याल में दुनिया के सामने पेश करने का वक्त हुआ और सर इसके लिए 2000 राहुल गांधी ने। जी सर, जी, हम आप फरमाइए। 2019 के भारतीय इंतखाबात की अगर हम बात करें, उनके नताइज के दिन अंबानी की एप्स्टीन से मुलाकात हुई। ये क्या साबित करती है कि भारतीय इक़्तिदार के फैसले दिल्ली की बजाय न्यूयॉर्क के बंद कमरों में हुए थे? इसराइल से फिर $2 अरब की जो असली की खरीदारी की गई, भारत की दिफाई ज़रूरत थी या महज व्हाइट हाउस में रसाई हासिल करने के लिए सब कुछ किया गया? देखें, इसमें तो अब कोई शक व शुबा नहीं रहा कि भारत की आज़ाद खारजा पॉलिसी तो नहीं बल्कि गुलाम खारजा पॉलिसी ज़रूर है। और आप देख लीजिए कि अभी जो मौजूदा सूरत हाल है दुनिया के अंदर, पाकिस्तान बतौर एक मीडिएटर, पाकिस्तान एक ऐसा किरदार बनकर उभरा और पाकिस्तान की आर्मी की और हमारी सिविलियन क़यादत जो दुनिया के अंदर अमन की कोशिशें कर रहे हैं और मस्कन बन गया इस्लामाबाद अमन का। जी। और उसके मुकाबले में भारत दुनिया के अंदर तन्हा हुआ और सिर्फ भारत, अमेरिका और इजराइल इकट्ठे खड़े हुए नजर आ रहे हैं, जिससे वाज़ेह नजर आ गया कि ये तमाम बातें इसलिए हो रही थी क्योंकि भारत को एक्सेस चाहिए थी। हाउडी मोदी की बड़ी आपको मालूम है कि वहाँ मीटिंग्स जा रही थी और इसी तरीके से जो 2017 के अंदर एप्स्टीन फाइल के हवाले से जुड़े किरदार थे वो सामने आ गए और अंबानी का वहां जाना और फिर अंबानी का नरेंद्र मोदी के साथ गठजोड़ इस बात को बावर कराता है जी। कि भारत के अंदर अपनी कौम के लिए, अपनी जनता के लिए कोई फिक्र नहीं, बल्कि इलेक्शन में जीतने के लिए उनको भारत के बिजनेस टाइकून्स को सामने लाना है। अभी भी आप देखिए कि 5 मिलियन बैरल का सौदा रिलायंस कंपनी ने ईरान के साथ किया, जो सस्ते दामों तेल खरीदेंगे और दुनिया के अंदर वो महंगे दामों बेचेंगे। लेकिन इससे पहले भी रूस के साथ जो वो अर्जा निर्खों पे तेल खरीद रहे थे, बिल्कुल। उसका 80% वो गैर मुमालिक में बेच रहे थे, अपने मुल्क के लिए वही बिल्कुल। मुश्किलात के अब्दुल्ला अंदर मिदरुल इजाफा साहब, हो। वाज़ेह तौर पर ये लोग बेनकाब हो चुके हैं, जितनी मर्जी बातें करें। एप्स्टीन फाइल्स का बाहर आना ये बताता है कि इसराइल और एप्स्टीन और इवन ट्रम्प के जो आपस में ताल्लुकात हैं वो किस तरह के हैं। हम ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। सिंध हुकूमत ने बढ़ती हुई महंगाई के पेश नज़र सूबे के मोटरसाइकिल मालिकान के लिए एक बड़े रिलीफ पैकेज का बाकायदा आगाज़ कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के ऐलान के मुताबिक रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल मालिकान को माहाना 2000 रुपये की पेट्रोल सब्सिडी बराह रास्त उनके बैंक अकाउंट में फराहम की जाएगी। सहूलत से फ़ायदा उठाने के लिए महकमा एक्साइज की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन लाजमी करार दी गई है, जहाँ शहरी अपना शनाख्ती कार्ड और गाड़ी का नंबर दर्ज करके खुद को रजिस्टर करवा सकते हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान सिंध हुकूमत हैं नादिर गबोल साहब। बहुत शुक्रिया नादिर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नादिर साहब, मौजूदा हम देख रहे हैं जो हालात है पेट्रोल की कीमतों को बढ़ते हुए, ये सिंध हुकूमत की जानिब से एक सब्सिडी दी गई है कि माहाना 2000 रुपये की रकम मोटरसाइकिल सवारों तक पहुँचाई जाएगी। आप क्या समझते हैं, वाकई ये रिलीफ काफ़ी होगा? और दूसरा, 67 लाख मोटरसाइकिल सवारों को अरबों रुपए की सब्सिडी जब दी जाएगी सिंध हुकूमत की जानिब से, तो कितना बड़ा बोझ है ये हुकूमत के लिए खुद? जी देखिए, माशाल्लाह आपने एक ही सवाल में 2 अलग अलग पहलू कवर कर लिए। बिल्कुल हमारा अगर बस चले तो हम और ज़्यादा मज़ीद सब्सिडी देते हैं इनको, मगर क्योंकि हमारे खुद रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं, तो बेशक दरिया में बूंद या कतरा बराबर, मगर सिंध हुकूमत की अवलीन तरजीह यही है कि जो हमारा मेहनतकश तबका है उनको मैक्सिमम सपोर्ट किया जाए, जो भी हम कर सकते हैं। और सिर्फ मोटरसाइकिल वालों को नहीं कर रहे हैं, मोटरसाइकिल वालों को ज़ाहिर सी बात है सिर्फ 2000 रुपये माहाना दे रहे हैं, जो कि थोड़ा सा उनको
کو شاید ہیلپ کرے, مگر مین فوکس ہمارا کنزرویشن پہ ہے. کنزرویشن کا یہ مطلب ہے کہ ہم ایک آگاہی مہم ہم نے چلائی ہے جس کے اندر ہم نے یہ ریکویسٹ کی ہے عوام سے کہ غیر ضروری گھروں سے نہ نکلے, اور خود جو ہم لوگ جتنے بھی حکومتی اہلکار ہیں, میں خود بحیثیت ترجمان یا جتنے بھی وزراء صاحبان ہیں یا اور بھی جو عملہ ہے, ان سب کی جو منتھلی الاؤنس ہوتی ہے اس کو آدھے پہ ہم نے کر لی ہے پیٹرولیم کی. اور اس کے علاوہ جو پوری کیبنٹ ہے سندھ حکومت کی, اس نے اپنی 3 مہینے کی تنخواہ والنٹریلی گیو اپ کر دی. اور یہ سارے جیسچرز اسی وجہ سے کہ ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم ان اسپرٹ عوام کے ساتھ کھڑے ہوئے اور عوام کا جو درد ہے وہ ہم بانٹنے کو ان کے ساتھ تیار ہیں. اس کے علاوہ سندھ کے سی ایم مراد علی شاہ صاحب نے ایک بہت بہترین بریک تھرو اچیو کیا ہے. وہ یہ ہے کہ جو بڑھتی ہوئی ڈیزل کی پرائسز ہیں اس کی وجہ سے جو ایک پریشر تھا کہ ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کہہ رہے تھے کہ وہ فیئرز بڑھانا چاہ رہے تھے, جس سے بس کے فیئرز اور انٹرسٹی ٹریول اور دیگر جو ٹرانسپورٹ کے جو ٹرکس ہوتے ہیں وہ اپنے فیئرز بڑھانا چاہ رہے تھے. تو ہم نے ان کے ساتھ ایک بریک تھرو اگریمنٹ اچیو کیا ہے کہ انہوں نے بولا ہے کہ وہ نہیں بڑھائیں گے اپنے فیئرز عوام کے لیے, اور یہ بھی جو ایکسپینس ہے وہ ہم جو گورنمنٹ ریسورسز ہے اس سے ان کو ہم کمپنسیٹ کریں گے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایک ظاہر سی بات ہے خرچہ ہے گورنمنٹ کے لیے, مگر کیونکہ نادر صاحب رجسٹریشن کے حوالے سے عمل جو ہے وہ تو ہم نے ناظرین کو بتا دیا ہے, لیکن اس ایپ کو جب چیک کیا گیا ہے تو وہ ایپ کام نہیں کر رہی. اس حوالے سے خبریں ہیں آپ تک؟ دیکھیے ایپ ظاہر سی بات ہے, کوئی بھی سافٹ ویئر اگر آپ لانچ کرتے ہیں تو پہلے 1-2 دن ضرور مشکل آتی ہے, مگر اس سے عوام کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اپریل کا آلریڈی پرومس کر دیا گیا ہے, اپریل کا پورے مہینے کا, آج اگر 6 تاریخ بھی ہے تو اگر 4-5 دن مزید بھی لگ جاتے ہیں ایپ کو صحیح ہونے میں بھی, تو اپریل کے پورے مہینے کا جو 2,000 روپے ہے وہ تمام سبسکرائبرز کو اور ہمارے جو شہری ہیں ان کو مل جائے گا انشاءاللہ. تو گھبرانے کی بات نہیں ہے. اور 15 دن کا ایک جو ہے پیریڈ بھی دیا گیا ہے, جتنے بھی ایسے موٹر سائیکل کے رائیڈرز ہیں, صارفین ہیں جو جن کے نام پہ موٹر سائیکلز نہیں ہیں, وہ اپنے نام پہ فری آف کاسٹ ٹرانسفر بھی کروا سکتے ہیں. کیا جا رہا ہے اپریل کے مہینے میں یہ سب تک پہنچ جائے گی یہ رقم. اچھا نادر صاحب, جو لوگ دیہی علاقوں میں رہتے ہیں, دیہات میں رہتے ہیں, ان کے پاس جو ہے اسمارٹ فونز موجود نہیں ہیں, تو وہ کس طرح سے رجسٹریشن کروا سکتے ہیں؟ دیکھیں ان کے لیے ظاہر سی بات ہے ابھی اس وقت کوئی ایسے لوگوں کو تو ہم نے ٹارگٹ نہیں کیا جن کے پاس شاید ایپ نہیں ہو, مگر پاکستان کے کونے کونے میں ہر کسی کے پاس ہی سیل فون ہوتا ہے. اگر ظاہر سی بات ہے وہ ٹک ٹاک یوز کر سکتے ہیں, ان کے گھر میں کوئی نہ کوئی تو ہوگا. اگر میں نہیں کہہ رہا ہوں ہر ایک موٹر سائیکل یوز کرنے والے کے پاس ہوگا ایسا ایک اسمارٹ فون, مگر ان کے گھر میں کسی نہ کسی کے پاس تو ضرور ہوگا یا کسی دوست کے پاس ہوگا. تو فی الحال وہ اس کی مدد لے سکتے ہیں. اگر یہ زیادہ عوام سے شکایت ہمیں موصول ہو جائے فیوچر میں کہ عوام کو مشکلات پیش آ رہی ہے, تو کوئی ایسی اسٹریٹجی ڈیوائس کی جا سکتی ہے فیوچر میں, جس سے ایسے لوگوں کو جن کے پاس ایپ نہیں ہے ان کو فیسیلیٹیٹ مزید کیا جا سکتا ہے. مگر آئی ڈونٹ تھنک آج کے دور میں 2026 میں ایسے کوئی لوگ ہوں گے جن کے پاس موٹر سائیکل ہوگی. یہ بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ سندھ میں لاکھوں موٹر سائیکل جو ہیں وہ پرانے مالکان جو ہیں ان کے نام پر چل رہی ہیں, تو ٹرانسفر فیس ختم کر دی گئی ہے کیا؟ جی ہاں بالکل, ٹرانسفر فیس ختم کر دی گئی ہے. یہ 15 دن کے لیے تو گریس پیریڈ ہے ہی ہے. تو میں ریکویسٹ یہی کروں گا کہ جلد سے جلد جتنے بھی ایسے موٹر سائیکل کے رائڈرز ہیں, یوزرز ہیں جن کی اپنے نام پہ نہیں ہے بائکس, کو فوری طور پہ اپنے نام پہ کروا دیں. اور جو مزید رہنمائی ہے وہ ایکسائز کے ڈپارٹمنٹ کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ بھی موصول ہو سکتی ہے. اور ابھی ڈیجیٹل دور ہے, ونس اگین زیادہ تر جو ہمارے شہری ہیں پاکستان کے الحمدللہ فون بھی یوز کرنا جانتے ہیں اور تھوڑا بہت انٹرنیٹ بھی یوز کرنا جانتے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی زیادہ کوئی مشکلات سامنے آئے گی. پر 2,000 روپیہ دیا جا رہا ہے, اس حوالے سے بتائیے گا کہ ہر موٹر سائیکل سوار کو ملے گا یا پھر ایک طبقہ جو ہے متوسط طبقہ صرف ان کو ملے گا؟ ہر موٹر سائیکل کا جو رجسٹریشن کے اوپر ہے نا, بیسکلی اگر آپ کے پاس رجسٹریشن ہے, موٹر سائیکل کی رجسٹریشن نمبر ہے, اس کے ساتھ ساتھ آپ کو درکار ہوگا ظاہر سی بات ہے اپنا شناختی کارڈ جو کہ ہر کسی کے پاس ہوتا ہے ونس اینڈ اگین, اور ایک آپ کو بینک اکاؤنٹ چاہیے ہوگا, کیونکہ یہ تمام جو رقم ہے یہ بینک ٹرانسفر کے تھرو ڈائریکٹلی جو صارفین ہیں ان تک پہنچائی جائے گی تاکہ اس میں جو ہے وہ لوگوں تک پہنچ چکی ہے. بہت شکریہ نادر قبول صاحب سے موجود تھے, سارے معاملے گفتگو کر رہے تھے. سندھ حکومت کی جانب سے 2,000 روپے کی سبسڈی دی گئی ہے. پنجاب کی بات کریں تو پنجاب کی حکومت کی جانب سے جتنی بھی پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس کو فری کر دیا گیا ہے. تو دیکھنا یہ ہوگا کہ زمینی حقائق جو ہیں کیا واقعی وہ اس سب پر پورا اترتے ہیں یا پھر یہ باتیں صرف محض نعروں تک کی ہیں. تو پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت, ملاقات ہوگی آپ سے انشاءاللہ کل. اپنا خیال رکھیں, اللہ حافظ.